اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ایم سی کیوز کے پیپرز کو۔ پارلیمنٹ آف سویڈن، سویڈن کے پارلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ رکس ڈیگ۔ پارلیمنٹ آف سویڈن، سویڈن کے پارلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ رکس ڈیگ۔ ورلڈز لانگسٹ اسٹریٹ، دنیا کی سب سے لمبی جو اسٹریٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ یونگ اسٹریٹ۔ دنیا کی سب سے لمبی اسٹریٹ کا نام ہے یونگ اسٹریٹ۔ جارج واشنگٹن واز سکسیڈڈ بائی جان ایڈمز۔ جارج واشنگٹن جو تھے یہ امریکہ کے پہلے صدر تھے، اور یعنی کہ امریکہ کی آزادی ہوئی تھی 4 جولائی 1776 کو، اور پہلے جو ان کے صدر بنے جارج واشنگٹن، پھر بنے جان ایڈم، اور پھر بنے تھامس جیفرسن۔ نیکسٹ ہے کہ ان 1954 یو ایس اے لانچڈ اٹس فرسٹ اٹامک سب مرین۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا نیوٹیلس۔ 1954 کے اندر امریکہ نے اپنی ایک اٹامک سب مرین کو لانچ کیا تھا، اور اس اٹامک سب مرین کا نام کیا تھا؟ نیوٹیلس اس کا نام تھا۔ نیکسٹ ہے کیوڈو۔ کیوڈو جو ہے یہ نیوز ایجنسی ہے جاپان کی۔ کیوڈو از دا نیوز ایجنسی آف جاپان۔ نیکسٹ ہے راما۔ راما جو ہے یہ افغانستان کی ایک سیکرٹ ایجنسی کا نام ہے۔ راما از دا سیکرٹ ایجنسی آف افغانستان۔ اولڈ نیم آف لیبیا۔ لیبیا کا پرانا نام کیا ہے؟ ٹرائپولائی۔ لیبیا کا پرانا نام کیا ہے؟ ٹرائپولائی۔ نیو نیم آف پرشیا۔ پرشیا کا نیا نام کیا ہے؟ ایران۔ نیو نیم آف پرشیا۔ پرشیا کا نیا نام کیا ہے؟ ایران نیا نام ہے پرشیا کا۔ دی اونلی پرسن ٹو ون 2 انشیئرڈ نوبل پرائزز۔ صرف ایک بندہ جس کو 2 انشیئرڈ نوبل پرائز دیے گئے وہ ہے لائنس پاولنگ۔ لائنس پاولنگ کو ایک نوبل پرائز ملا تھا پیس کے اندر، دوسرا نوبل پرائز ملا تھا کیمسٹری کے اندر۔ لائنس پاولنگ یہ میل کے اندر آتا ہے۔ نیکسٹ ہے علامہ عنایت اللہ مشرقی۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی کس کے فاؤنڈر تھے؟ وہ خاکسار تحریک کے فاؤنڈر تھے۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی جو ہیں یہ خاکسار تحریک کے فاؤنڈر تھے۔ لارجسٹ نیچرل لیک ان دا سب کانٹیننٹ از لیک مینکر۔ لیک مینچر اس کا نام ہے۔ سب سے بڑی نیچرل لیک جو ہے سب کانٹیننٹ کے اندر برصغیر میں سب سے بڑی لیک کا نام ہے لیک مینچر۔ لی ہاروی۔ لی ہاروی جو ہے یہ سی پورٹ ہے فرانس کا۔ لی ہاروی از دا سی پورٹ آف فرانس۔ فرانس کے ایک سی پورٹ کا نام کیا ہے؟ لی ہاروی۔ فرسٹ پروونشیل الیکشن آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ پاکستان کے بننے کے بعد پہلے جو پروونشیل الیکشن ہوئے تھے وہ 1951 میں ہوئے تھے۔ پاکستان کے بننے کے بعد جو پہلے پروونشیل صوبائی الیکشن جو ہوئے تھے وہ 1951 کے اندر ہوئے تھے۔ نیکسٹ ہے یوسمائٹ۔ یوسمائٹ جو ہے یہ واٹر فال ہے اور یہ لوکیٹ ہے امریکہ کے اندر۔ یوسمائٹ ایک واٹر فال کا نام ہے اور یہ امریکہ کے اندر لوکیٹ ہے۔ نیکسٹ ہے کہ فرسٹ ایڈیشن آف اسرار الصنادید۔ فرسٹ ایڈیشن آف اسرار الصنادید یہ کب اپیئر ہوا؟ 1846 کے اندر۔ اسرار الصنادید کا پہلا ایڈیشن 1846 کے اندر اپیئر ہوا۔ سر سید احمد خان بیکیم چیف جج ان 1846۔ سر سید احمد خان جو ہیں یہ چیف جج کب بنے؟ 1846 کو آپ چیف جج بنے۔ ہیڈ کوارٹر آف ورلڈ اکنامک فورم از سچویٹڈ ان جنیوا۔ ورلڈ اکنامک فورم کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ یہ جنیوا کے اندر ہے۔ اوٹاوا کنونشن 1997۔ اوٹاوا کنونشن 1997 یہ کس کے ساتھ ریلیٹ ہے؟ بیننگ لینڈ مائنس، مطلب لینڈ مائنس کے اوپر پابندی لگانے کے ریلیٹڈ ہے۔ اوٹاوا کنونشن 1997 جو ہے یہ کس کے ساتھ ریلیٹ ہے؟ یہ لینڈ مائنس کے اوپر بین کرنے کے حوالے سے۔ دی وار آف روزز ان یورپین ہسٹری از ایسوسیٹڈ ود سول وار ان انگلینڈ۔ وار آف روزز 1455 سے 1485 تک یہ یورپین ہسٹری کے اندر یہ وار آف روزز کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے؟ سول وار آف انگلینڈ۔ نیکسٹ ہے غزوہ ابوا۔ غزوہ ابوا کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ غزوہ ابوا یہ پہلا غزوہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ آپ نے ٹوٹل 27 غزوات کے اندر شرکت فرمائی۔ قرآن پاک میں 12 غزوات کا ذکر آیا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو غزوہ تھا وہ تھا غزوہ بدر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ابوا یعنی کہ پہلا غزوہ جس کو غزوہ ودان کہتے ہیں اس میں شرکت فرمائی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 واز فلی انفورسڈ آن اپریل 1937۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے وہ مکمل طور پر انفورس کب ہوا؟ اپریل 1937 کو۔ اپریل 1937 کو۔ اس کے علاوہ جو 1937 کے اندر ہی جو
موجودہ برما یعنی کہ گزشتہ برما جس کو اب میانمار بھی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد یعنی کہ یہ سب کانٹیننٹ سے یہ سیپریٹ کر دیا گیا تھا، حالانکہ یہ بھی کالونی برطانیہ کی ہی تھا، لیکن اس کو ایک سیپریٹ کالونی کا درجہ دے دیا گیا 1937 میں۔ وچ پارٹی ون دی الیکشن آف اکتوبر 1990؟ 1990 کے جنرل الیکشن کس نے جیتے تھے؟ اسلامی جمہوری اتحاد نے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اسلامی جمہوری اتحاد نے یہ الیکشن جیتا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ دا لارجسٹ نمبر آف وومن ریپرزینٹیوز آر ان دا پارلیمنٹ آف روانڈا۔ سب سے زیادہ جو پارلیمنٹ کے یعنی کہ ریپرزینٹیو ہیں وہ کون سے وومن ریپرزینٹیو سب سے زیادہ کس پارلیمنٹ کے اندر ہیں؟ روانڈا کے اندر۔ وومن پارلیمنٹ، دی لارجسٹ نمبر آف وومن ریپرزینٹیوز آر ان دا پارلیمنٹ آف روانڈا، روانڈا کے پارلیمنٹ میں۔ وچ کنٹریز پارلیمنٹ ہیز دا لارجسٹ ممبرشپ؟ وہ کون سے کنٹری کا پارلیمنٹ ہے جس کی ممبرشپ سب سے زیادہ ہے؟ تو یہ ہے چائنا۔ چائنا کی ممبرشپ سب سے زیادہ ہے۔ چائنا جو ہے اس کی ممبرشپ تمام ممالک سے زیادہ اس کی ممبرشپ ہے۔ 7 اپریل جو ہے یہ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ ہیلتھ ڈے کے طور پر۔ 7 اپریل جو ہے یہ آبزرو کیا جاتا ہے ورلڈ ہیلتھ کے ڈے کے طور پر۔ نیکسٹ ہے GMAT۔ GMAT اسٹینڈس فار گریجویٹ مینجمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ۔ GMAT جو ہے یہ اسٹینڈ کرتا ہے گریجویٹ مینجمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ، گریجویٹ مینجمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ کو۔ نیکسٹ ہے گلاسگو۔ گلاسگو جو ہے یہ UK کا ایک سی پورٹ کا نام ہے۔ گلاسگو جو ہے یہ UK کے سی پورٹ کا نام ہے، گلاسگو UK کے سی پورٹ کا۔ نیکسٹ ہے کہ نیکروفوبیا۔ نیکروفوبیا از فیئر آف ڈیتھ۔ نیکروفوبیا جو ہے یہ موت کا ڈر کہلاتا ہے۔ نیکروفوبیا از دا فیئر آف ڈیتھ۔ اب ڈاکٹر عبد القدیر خان ڈڈ ہز PhD فرام لیون یونیورسٹی آف بیلجیم۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اپنی PhD کی ڈگری لیون یونیورسٹی بیلجیم سے حاصل کی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اپنی PhD کی ڈگری کو لیون یونیورسٹی بیلجیم سے حاصل کیا۔ کمبوڈیا واز ارلیئر نون ایز کمپوچیا۔ کمبوڈیا جو ہے اس کا پہلا نام کیا تھا؟ کمپوچیا اس کا پہلا نام تھا۔ کمبوڈیا کا پہلا نام کمپوچیا۔ ہینری کسنگر واز دی فارمر US سیکریٹری آف اسٹیٹ۔ ہینری کسنگر کون تھے؟ یہ فارمر US سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے، سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے ہینری کسنگر۔ نیکسٹ ہے کہ جے جے جو ہے یہ نیوز ایجنسی ہے جاپان کی۔ جے جو ہے یہ جاپان کی نیوز ایجنسی کا نام ہے جے، نیوز ایجنسی کا نام جے۔ نیکسٹ ہے کافر فورٹ۔ کافر فورٹ کس یعنی کہ صوبے کے اندر لوکیٹ ہے؟ یہ KPK کے اندر ہے۔ کافر فورٹ KAFIR، کافر فورٹ جو ہے یہ پاکستان کے کس صوبے کے اندر لوکیٹ ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کے اندر لوکیٹ ہے۔ نیکسٹ ہے نیم دا فرسٹ ایڈیٹر ان چیف آف میگزین ترجمان القرآن۔ نیم دا فرسٹ ایڈیٹر ان چیف آف میگزین ترجمان القرآن۔ ترجمان القرآن کے نام سے جو رسالہ شائع ہوتا تھا اس کے پہلے ایڈیٹر ان چیف کون تھے؟ وہ تھے سید ابو علا مودودی۔ سید ابو علا مودودی جو ہیں یہ پہلے چیف ان ایڈیٹر تھے ترجمان القرآن کے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب کے اوپر آکوپائی کب کیا؟ تو اس نے 1849 کے اندر۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب کے اوپر کب آکوپائی کیا تھا؟ 1849 میں پنجاب پہ آکوپائی کیا۔ نیکسٹ ہے کہ مینکر لیک۔ مینچر لیک جو ہے یہ دادو ڈسٹرکٹ کے اندر ہے۔ مینچر لیک جو ہے یہ دادو ڈسٹرکٹ کے اندر فاؤنڈ کی جاتی ہے۔ مینچر لیک دادو ڈسٹرکٹ کے اندر فاؤنڈ کی جاتی ہے۔ فالوئنگ دا تھرڈ افغان وار افغانستان گینڈ اٹس انڈیپینڈنس ان 1921۔ یعنی کہ تیسری افغان وار کے بعد افغانستان نے اپنی انڈیپینڈنس کب حاصل کی؟ 1921 کو۔ افغان وار کے بعد جو کہ تھرڈ افغان وار تھی، افغانستان نے اپنی آزادی 1921 میں حاصل کی۔ آفٹر شرائط اللہ ہو میڈ دا فرائضی موومنٹ اسٹرانگ اینڈ پاپولر۔ شرائط اللہ کے بعد فرائضی موومنٹ کو زیادہ طاقتور اور مشہور کس نے کیا؟ دادو میاں نے۔ آفٹر شرائط اللہ، حاجی شرائط اللہ کے بعد جو تھی فرائضی موومنٹ اس کو مزید زیادہ اسٹرانگ اور پاپولر کس نے بنایا تھا؟ دادو میاں نے۔ نادر شاہ انویڈڈ انڈیا ڈیورنگ دا رین آف محمد شاہ۔ محمد شاہ کے دور حکومت کے اندر نادر شاہ جو کہ افغانستان سے آئے تھے انہوں نے انڈیا کے اوپر انویژن کی تھی۔ افغانستان گینڈ اٹس انڈیپینڈنس ان 1921 انڈر دا لیڈرشپ آف امان اللہ۔ افغانستان نے 1921 کے اندر اپنی انڈیپینڈنس حاصل کی تھی، اس وقت ان کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں تھی؟
امان اللہ کے ہاتھ میں. افغانستان از سیپریٹڈ فرام سینٹرل ایشیا بائی آکسس ریور. افغانستان کو سینٹرل ایشیا سے کون سا جو ہے مطلب کون سا دریا سیپریٹ کرتا ہے؟ تو وہ ہے آکسس ریور. افغانستان کو سینٹرل ایشیا سے آکسس ریور جو ہے یہ سیپریٹ کرتا ہے. غلام محمد بیراج. غلام محمد بیراج کو ہم کوٹری بیراج بھی کہتے ہیں. غلام محمد بیراج کو کوٹری بیراج بھی کہا جاتا ہے. دا ڈفرینس ان دا ڈیوریشن آف ڈے اینڈ نائٹ انکریز ایز ون مووز فرام ایکویٹر ٹو پولز. آپ جیسے جیسے ایکویٹر سے پولز کی طرف جاتے ہیں تو اس کے دوران جو دن اور رات کے درمیان ڈیوریشن ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. دن اور رات میں ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. ایکویٹر کے اوپر دن اور رات کا ڈیوریشن بالکل برابر ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم پولز کی جانب موو کرتے ہیں دن اور رات میں تضاد آتا جاتا ہے. وچ رومن گورنر آرڈر دا ایگزیکیوشن آف حضرت عیسیٰ. وہ کون سے رومن کے گورنر تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایگزیکیوٹ کرنے کا حکم دیا؟ تو ان کا نام تھا اس کا نام تھا پولیٹس. اس کا نام تھا پولیٹس. وہ رومن گورنر جس نے ایگزیکیوٹ یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو ایگزیکیوٹ کرنے کا حکم دیا اس کا نام تھا پولیٹس. نیکسٹ ہے جنیجوز گورنمنٹ. جنیجو گورنمنٹ محمد خان جنیجو جو کہ 1985 کے اندر جو جنرل الیکشن ہوئے تھے نان پارٹی بیسس کے اوپر، اس کے بعد یہ ملک کے پرائم منسٹر بنے تھے اور ملک کے پریزیڈنٹ کا نام تھا جنرل ضیاء الحق صاحب. اور ضیاء الحق صاحب نے جو ہے ان کی پارلیمنٹ کی یعنی کہ ڈیزالو کر دیا تھا. حالانکہ اس نے 1990 کے اندر ان کی حکومت تک انہوں نے جانا تھا، لیکن 1988 میں ڈیزالو کر دیا گیا اور 29 مئی 1988 کو ڈیزالو کیا گیا. اور پھر 17 اگست کو جو ہے ضیاء الحق صاحب کا اپنا جو پلان ہے وہ کریش کر گیا اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے. جنیجو کی گورنمنٹ جو ہے وہ کب ڈیزالو ہوئی؟ 29 مئی 1988 کو. ہو فاؤنڈیڈ دا اسکول آف درس نظامیہ ان انڈو پاکستان. انڈو پاکستان کے اندر درس نظامیہ کا اسکول کس نے فاؤنڈ کیا؟ ملا نظام الدین نے. ملا نظام الدین نے درس نظامیہ کو فاؤنڈ کیا تھا انڈو پاکستان کے اندر. انڈو پاکستان میں درس نظامیہ کو فاؤنڈ کیا تھا انہوں نے. نیکسٹ ہے کہ قائد اعظم ریزائن فرام انڈین نیشنل کانگریس. قائد اعظم نے انڈین نیشنل کانگریس میں سے 1920 کے اندر آپ نے ریزائن کیا تھا. اور کس وجہ سے؟ کیونکہ گاندھی جو ہے وہ نان کوآپریشن موومنٹ چلا رہے تھے. گاندھی کی نان کوآپریشن موومنٹ کی وجہ سے قائد اعظم نے ریزائن کیا تھا. پاکستان نیشنل موومنٹ واز لانچڈ فرام انگلینڈ ان 1933 بائی چودھری رحمت علی. پاکستان نیشنل موومنٹ 1933 کے اندر انگلینڈ سے کون اس کو لیڈ کر رہے تھے یا کنہوں نے لانچ کی تھی؟ تو وہ تھے چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی نے ہی 1933 کے اندر پاکستان کے جو نام ہے اس کو تجویز کیا تھا. کشمیر مطلب پاکستان کا نام نو آر نیور رسالے کے اندر. دا سینٹرل پارٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 واز ناٹ انفورسڈ بیکاز آف ریکوائرڈ نمبر آف پرنسلی اسٹیٹس ڈکلائن ٹو جوائن دا انڈین یونین. 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ مکمل طور پر انفورس نہیں کیا جا سکا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ مطلب بہت ساری جو پرنسلی اسٹیٹ تھیں اس وقت انڈیا کے اندر تقریباً کہا جاتا ہے کہ 571 جو ہیں وہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں. اور پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں وہ ٹوٹل انڈیا کا 1/3 پارٹ وہ بنتی تھیں پرنسلی اسٹیٹ. اور پرنسلی اسٹیٹ نے انڈین یونین کے ساتھ جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. The Constitution of All India Muslim League was drafted by a committee in 1907 headed by Maulana Muhammad Ali Johar. آل انڈیا مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن جو 1907 کے اندر بنایا گیا تھا اس کے لیے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا گیا اور اس کمیٹی کو ہیڈ کرنے والے کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر. سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسیشن کو 1877 میں کس نے فاؤنڈ کیا؟ سید امیر علی نے. سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسیشن کو 1877 میں سید امیر علی نے فاؤنڈ کیا تھا. سید امیر علی نے. واٹ واز دا سگنیفیکینس آف 21st سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. 21st اینول سیشن جو ہوا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا اس کی اہمیت کیا تھی؟ اس کی اہمیت تھی کہ اس کے اندر علامہ اقبال نے اپنا الہ آباد کا خطبہ دیا تھا. علامہ اقبال نے اپنا الہ آباد کا خطبہ جو ہے وہ مسلم لیگ کی 21ویں اینول سیشن کے اندر دیا تھا. Under Gandhi-Irwan Pact in March 1931, it was decided that the Congress will call its civil disobedience movement. 1931 کے اندر مارچ 1931 میں جو گاندھی ایروان پیکٹ ہوا تھا اس کے تحت اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کانگریس اپنی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو واپس لے لے گی. In the provincial election of 1937, All India Muslim League won largest number of seats in the UP.
1937 کے الیکشنز کے اندر اگر آل انڈیا مسلم لیگ نے کچھ سیٹیں جیتی تھیں تو انہوں نے یونائٹڈ پروونسز کے اندر ہی آل انڈیا مسلم لیگ نے کچھ سیٹیں جیتی تھیں. The Pirpur report on the brutalities of Congress ministries in 1937 was compiled by Raja Muhammad Mehdi. پیر پور رپورٹ جو ہے وہ کس نے تشکیل دی تھی کانگریس منسٹریز کے اوپر، جو کہ کانگریس منسٹریز 1937 سے 1939 تک کانگریس منسٹریز نے جو ظلم ڈھائے تھے ان کے اوپر رپورٹ کس نے بنائی تھی؟ راجہ سید احمد مہدی نے، راجہ محمد مہدی نے پیر پور رپورٹ جو ہے وہ تشکیل دی تھی. آفٹر سر خان دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ. سر خان کے بعد نیکسٹ پریزیڈنٹ کون بنے آل انڈیا مسلم لیگ کے؟ راجہ صاحب آف محمود آباد. سر خان کے بعد نیکسٹ پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم لیگ کے کون بنے؟ راجہ صاحب آف محمود آباد جو ہیں یہ نیکسٹ پریزیڈنٹ بنائے گئے تھے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا وائس رائے ہو میڈ اگست آفر ان 1940. ان وائس رائے کا کیا نام تھا جنہوں نے اگست آفر بنائی 1940 میں؟ تو وہ تھے لارڈ لنلتھ گو. ان وائس رائے کا کیا نام تھا جنہوں نے 1940 کے اندر اگست آفر کو بنایا؟ ان کا نام تھا لارڈ لنلتھ گو. قائد اعظم سرنڈر دا موسٹ چیریش ڈیمانڈ آف دی انڈین مسلمز سیپریٹ الیکٹریٹ سسٹم انڈر دا دلی پرپوزل 1927. قائد اعظم نے اپنی یعنی کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو یعنی کہ آپ نے سرنڈر کر دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سیپریٹ الیکٹریٹ یعنی کہ نہیں لیں گے. تو یہ بات قائد اعظم نے کس کے اندر کہی تھی؟ آپ نے دلی پرپوزل کے اندر، دلی پرپوزل جو 1927 کے اندر طے پایا تھا اس کے اندر آپ نے کہی تھی. دا فرسٹ پاکستانی ہو بیکیم دی جج آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. پہلے پاکستانی جو جج بنے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے وہ تھے سر ظفر اللہ خان. سر ظفر اللہ خان جو ہیں یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس کا ہیڈ کوارٹر ہے ہیگیو کے اندر اور جس کے اندر ایک جج کو 9 سالوں کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے ٹوٹل ججز کی تعداد 15 ہوتی ہے اور ان کو یعنی کہ یہ پاکستانی کون سی پرسنالٹی تھے جو پہلی مرتبہ جج بنے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے؟ تو ان کا نام تھا سر ظفر اللہ خان. نیکسٹ ہے اوپیکس لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز سعودی عربیہ. اوپیک کے اندر اوپیک جو ہے یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، تقریباً 13 ممالک کی یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کے اندر آئل پروڈیوسنگ کنٹریز شامل ہے اور یہ تقریباً دنیا کا 46 سے 60% جو حصہ ہے آئل کا اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھاتے اور گھٹاتے، آئل کی پروڈکشن کو انکریز کرتے اور ڈکریز کرتے ہیں. اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وائنا کے اندر اور وائنا جو ہے یہ آسٹریا کا دارالخلافہ ہے. اور سب سے بڑا اوپیک ملک جس کا کنٹریبیوشن ہے اوپیک کے اندر تو وہ ہے سعودی عربیہ کا آئل سب سے زیادہ ہے. آئیڈینٹیفائی دا ہائیسٹ نان کوپریشن ایوارڈ آف پاکستان آرمڈ فورسز. تو یہ ہے ستارہ بصالت. ستارہ بصالت ہائیسٹ نان آپریشنل ایوارڈ پاکستان آرمڈ فورسز کی طرف سے. پاکستان آرمڈ فورسز کی طرف سے سب سے بڑا نان آپریشنل ایوارڈ کون سا ہے؟ ستارہ بصالت. نیکسٹ ہے ایریانہ جو ہے یہ ایئر لائن ہے کس کی؟ افغانستان کی. ایریانہ جو ہے یہ افغانستان کی ایئر لائن ہے. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ٹرم کرب ان فارن کرنسی ڈیلنگ. ٹرم جو کرب ہے فارن کرنسی ڈیلنگ کے اندر کرب سے کیا مراد ہے؟ دی ایکسچینج ریٹ آف کرنسیز ان اوپن مارکیٹ. کرب سے کیا مراد ہے؟ دی ایکسچینج ریٹ آف کرنسیز ان دا اوپن مارکیٹ. اوپن مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ آف کرنسیز کو کرب کہا جاتا ہے. نیکسٹ ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر. ڈیجیٹل کمپیوٹر کس نے بنایا؟ ہاورڈ آئیکن نے. ڈیجیٹل کمپیوٹر کس نے انوینٹ کیا؟ ہاورڈ آئیکن نے. پن پوائنٹ دا ورلڈز اولڈسٹ ڈیموکریٹک کنٹری. دنیا کا سب سے پرانا ڈیموکریٹک کنٹری کون سا ہے؟ یونان. گریس. دنیا کا سب سے پرانا ڈیموکریٹک کنٹری اس کا نام کیا ہے؟ گریس جو ہے یہ سب سے پرانا ڈیموکریٹک کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے دا شاندور پاس. شاندور پاس جو ہے اس کی ہائٹ ہے 12,205 فیٹ اور یہ کنیکٹ کرتا ہے چترال کو گلگت کے ساتھ. شاندور پاس جو ہے اس کی ہائٹ ہے 12,205 اور یہ کنیکٹ کرتا ہے چترال اور گلگت کو آپس میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفیہ تبلیغ اسلام کے دوران تحریک اسلام کا سب سے کس کا گھر جو ہے وہ مرکز تھا؟ تو وہ حضرت ارقم مخزومی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفیہ تبلیغ اسلام کے دوران تحریک اسلام کا مرکز کس کا گھر تھا؟ حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ 73.
بیعت عقبہ ثانیہ میں 73 افراد جو ہیں وہ شامل کیے گئے تھے. بیعت عقبہ ثانیہ میں 73 افراد شامل تھے. میثاق مدینہ کی خلاف ورزی سب سے پہلے یہودیوں کے کس قبیلے نے کی؟ بنو قینقاع نے. میثاق مدینہ کی خلاف ورزی سب سے پہلے یہودیوں کے کس قبیلے نے کی تھی؟ بنو قینقاع نے سب سے پہلے خلاف ورزی کی. قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب حضرت ابی بن کعب تھے. قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب حضرت ابی بن کعب جو ہیں یہ قرآن پاک کی آخری وحی کے کاتب تھے. غزوہ موتا کس سنہ ہجری میں ہوا؟ 8 سنہ ہجری میں. غزوہ موتا کس سنہ ہجری میں ہوا؟ 8 سنہ ہجری کے اندر غزوہ موتا ہوا. سن 4 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی؟ حضرت زید بن ثابت کو. سن 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی؟ حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کی آپ نے ہدایت کی. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الباری ہے اور الباری کا مطلب ہے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الباری ہے اور الباری کو کس صفت کو ظاہر کرتا ہے؟ ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا. اچھا جی، اس کے بعد کویشچن ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ حضرت عمر بن عاص، حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص میں سے جو حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. عشرہ مبشرہ میں وہ صحابہ اکرام شامل تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی. طواف قدوم سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے کہ بیت اللہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا طواف کرنا، یہ طواف قدوم کہلاتا ہے. بیت اللہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. قریش نے کتنے عرصے تک بنو ہاشم کا معاشی مقاطعہ کیا تھا؟ 3 سال تک. قریش نے کتنے عرصے تک بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا تھا؟ تو قریش نے 3 سالوں تک بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے سچے اور ایماندار تاجر کے بارے میں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو سچا اور ایماندار تاجر نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. مذہب کے کیا معنی ہیں؟ مذہب کے معنی ہے چلنے کا راستہ. مذہب کے کیا معنی ہیں؟ مذہب کے معنی ہے چلنے کا راستہ. نیکسٹ ہے کہ وچ ٹرم ڈینوٹ فلسطینین اپرائزنگ. فلسطینین اپرائزنگ یہ جو ٹرم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انتفاڈہ. فلسطینین اپرائزنگ اس کا کیا مطلب ہے؟ انتفاڈہ. واٹ از کالڈ دی ممبر آف دی لارجسٹ ایتھنک گروپ آف کمبوڈیا. کمبوڈیا کے اندر جو سب سے بڑا ایتھنک گروپ ہے ان کے ممبرس کو کیا کہتے ہیں؟ کہمر. KHMER. لارجسٹ نمبر آف ایتھنک گروپ ان کمبوڈیا. کمبوڈیا کا سب سے بڑا ایتھنک گروپ اس کا نام کیا ہے؟ کہمر. نیم دا فرسٹ ٹورسٹ ان اسپیس. پہلا ٹورسٹ جو اسپیس کے اندر گیا تھا وہ تھا ڈینس ٹیٹو. پہلا ٹورسٹ جنہوں نے جو اسپیس کے اندر گئے تھے ان کا نام تھا ڈینس ٹیٹو. وچ ٹری از نون ایز کرائنگ ٹری. کس درخت کو کرائنگ ٹری بھی کہتے ہیں؟ ربڑ کو کرائنگ ٹری بھی کہا جاتا ہے. وچ ٹری از نون ایز کرائنگ ٹری. کس درخت کو کرائنگ ٹری بھی کہتے ہیں؟ تو جو ربڑ ہوتا ہے اس کو کرائنگ ٹری کہتے ہیں. نیکسٹ ہے بغاچل پور ایریا آف ڈیرہ غازی خان از فیمس فار یورینیم. بغاچل پور ایریا جو ہے ڈیرہ غازی خان کا وہ کس لیے مشہور ہے؟ وہ یورینیم کے لیے مشہور ہے. بغاچل پور ایریا ڈیرہ غازی خان میں یورینیم کے لیے مشہور ہے. نیکسٹ ہے ٹرم دا اپ سرج ان ریشیل اینڈ پولیٹیکل انٹالرنس ان ویسٹرن یورپ آف دی ارلی 1990s. تو یہ نیو نازیزم. ٹرم دی اپ سرج ان ریشیل اینڈ پولیٹیکل انٹالرنس ان ویسٹرن یورپ آف دی ارلی 1990s. تو یہ ہے نیو نازیزم. وین ڈیڈ فرسٹ وومن کمپیٹ ان اولمپک گیمز. پہلی عورت جس نے اولمپکس میں کمپیٹ کیا ان کا نام وہ 1912 کے اندر تھا. پہلی وومن جنہوں نے اولمپکس گیمز کے اندر کمپیٹ کیا تھا انہوں نے 1912 کے اندر کمپیٹ کیا. واٹ واز پین اسلام اوریجنیٹڈ ان 1880 ان آٹومن امپائر. آٹومن امپائر کے وقت کے اندر 1880 میں پین اسلام سے جو اوریجنیٹ ہوا تھا اس سے کیا مطلب تھا؟ موومنٹ فار یونائٹنگ دا اسلامک نیشن.
پین اسلام جو 1880 کے اندر آٹومن امپائر میں شروع ہوا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا یہ یعنی کہ یہ ایک ایسی موومنٹ تھی جس میں اسلامک نیشنز کو یونائٹ کرنے کے لیے یہ موومنٹ کو لانچ کیا گیا۔ وچ کنٹریز شیئر دا واٹر آف کیسپین سی؟ کون سے جو ممالک ہیں وہ کیسپین سی کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں؟ تو ایران، رشیا، آذربائیجان اور 2 ممالک اور بھی ہیں، مطلب ٹوٹل 5 ممالک ہیں جو کیسپین سی کے ساتھ واٹر شیئر کرتے ہیں، اور کیسپین سی کے پاس تقریباً 15% دنیا کا جو آئل ریزرو ہے یہ اس کے پاس پایا جاتا ہے۔ ویئر ریڈ اسکیئر از لوکیٹڈ؟ ریڈ اسکیئر کہاں پر لوکیٹ ہے؟ ماسکو کے اندر۔ ریڈ اسکیئر کہاں پر لوکیٹ ہے؟ ماسکو کے اندر ریڈ اسکیئر لوکیٹ ہے۔ نیم دا ایمیننٹ لیڈر آف پاکستان موومنٹ who in 1949 took over as the first governor of Punjab and later on become the president of Pakistan Muslim League۔ تو یہ تھے عبدالرب نشتر۔ عبدالرب نشتر جو کہ بہت مشہور پاکستان موومنٹ کے لیڈر تھے، اور جنہوں نے 1949 کے اندر جن کو گورنر آف پنجاب بنایا گیا اور بعد میں ان کو مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، تو اس شخصیت کا نام ہے عبدالرب نشتر۔ ویئر دا گولڈن ریور فلو؟ گولڈن دریا جو ہے یا گولڈن ریور یہ کہاں پہ بہتا ہے؟ یہ الاسکا کینیڈا کے اندر۔ الاسکا یو ایس کی اسٹیٹ ہے، اور کینیڈا جو ہے یہ آزاد ہے، یہ لیکن یہ دونوں نارتھ امریکہ کے اندر ہی آتے ہیں، اور گولڈن ریور جو ہے یہ فلو کرتا ہے الاسکا کے اندر، کینیڈا کے اندر، دونوں کے اندر۔ واٹ از دا ٹور دی فرانس؟ ٹور دی فرانس کا کیا مطلب ہے؟ فرینچ روڈ ریس فار پروفیشنل سائیکلسٹ۔ ٹور دی فرانس یہ ایک مشہور روڈ یعنی کہ ایک روڈ ریس کا نام ہے جو کہ پروفیشنل سائیکلسٹ کے لیے ہوتی ہے۔ فرینچ روڈ ریس فار پروفیشنل سائیکلسٹ۔ The lens at the end of the compound microscope is called objective. What was first seen by compound microscope؟ جو compound microscope کے آخر میں لینز ہوتے ہیں ان کو ہم objective کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو compound microscope سے دیکھی گئی وہ بیکٹیریا تھے۔ بیکٹیریا ان کا نام تھا جو compound microscope سے دیکھے گئے تھے۔ مائکروسکوپ جو ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی بائی یعنی کہ نیکڈ آئی سے کسی چیز کو 500 گنا سے لے کر 1500 گنا تک زیادہ جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ نیکسٹ نیم دا کنگ واز ریونیو منسٹر واز تودرمال۔ اس کنگ کا نام بتائیں جو کہ تودرمال کے ریونیو منسٹر تھے، تو یہ تھے اکبر۔ کویشچن یہ پوچھا گیا کہ اس بادشاہ کا نام بتائیں جن کے ریونیو منسٹر کا نام تھا تودرمال، تو جو اکبر بادشاہ ہے اس کے ریونیو منسٹر کا نام تھا تودرمال۔ واٹ از دا لینتھ آف انڈیا چائنا بارڈر؟ انڈیا چائنا بارڈر کی لینتھ کتنی ہے؟ 3380 کلومیٹر۔ انڈیا اور چائنا کی جو لینتھ یعنی کہ بارڈر کی لینتھ ہے وہ کتنے کلومیٹر ہے؟ وہ 3380 یعنی کہ 3380 کلومیٹر جو لینتھ ہے یہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے۔ نیکسٹ ہے کیپرس گینڈ انڈیپینڈنس فرام برٹش ان 1960۔ وین واز اٹ ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس؟ ترکش ریپبلک آف ناردرن کیپرس اینڈ گریک کیپرس۔ تو یہ 1974 میں کپرس کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ کپرس جو تھا اس نے برطانیہ سے 1960 کے اندر آزادی حاصل کی تھی، لیکن بعد میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، ایک ترکی کو دیا گیا اور ایک یونان کو دیا گیا۔ ترکی کو دیا گیا ریپبلک آف نارتھ کپرس اور گریک کپرس، یعنی کہ اس کے اندر ان دونوں کو ڈیوائڈ کیا گیا، تو یہ 1974 کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا، جو آج بھی ڈسپیوٹیڈ ہے کپرس انہی دونوں ممالک کے درمیان۔ What is called agricultural trend that has greatly increased crop production in Pakistan, India and Turkey؟ تو یہ ہے گرین ریولیوشن۔ گرین ریولیوشن جو ہے یہ ایک ایگریکلچرل ٹرینڈ تھا جس نے کہ کراپ پروڈکشن کو پاکستان، انڈیا اور ترکی میں جو ہے کافی حد تک بڑھا دیا تھا۔ نیکسٹ ہے ٹرم دی یوز آف ملٹری ایکسپیڈیشن ان ویسٹرن یورپ فرام 11th to 14th اگینسٹ مسلمس۔ تو یہ تھی کروسیڈس، اس کا نام تھا ٹرم کا کروسیڈ۔ ٹرم دی یوز آف ملٹری ایکسپیڈیشن ان ویسٹرن یورپ، وہ ٹرم جس کے اندر ملٹری ایکسپیڈیشن استعمال کی جاتی تھی ویسٹرن یورپ میں 11 سے 14 مطلب صدی کے اندر، سینچری کے اندر، تو اس کا نام تھا کروسیڈ۔ نیکسٹ آئے گا کہ وچ ریلیجن چائنیز پیپل پریکٹسز؟ جو چائنا کے لوگ ہیں وہ کس ریلیجن کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ وہ ہے کنفیوشینزم۔ چائنیز پیپل جو ہیں وہاں پر زیادہ تر کون سا مذہب ہے؟ وہاں پر جو مذہب ہے اس کا نام ہے کنفیوشینزم۔
نیکسٹ ہے کہ واٹ از بوٹ لیگنگ. بوٹ لیگنگ کا کیا مطلب ہے؟ فارم آف اسمگلنگ. یہ ایک اسمگل کرنے کی ایک قسم ہے، اسمگلنگ کی ایک قسم ہے. بوٹ لیگنگ کا سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اسمگلنگ کی قسم ہے. نیکسٹ ہے بیلفور ڈکلیریشن. بیلفور ڈکلیریشن helped to form the basics for the foundation of Israel in 1948. This letter for the foundation of Israel in 1948, this letter was prepared in March 1917. When was it issued? تو یہ ایشو ہوا 2 نومبر 1917 کو. بالفور ڈکلیریشن جو ہے یہ مطلب اسرائیل کو بنانے کی ایک ڈکلیریشن تھی جس کو 1948 کے اندر ڈکلیئر کیا گیا تھا اسرائیل کے لیے. لیکن یہ پریپیئر کب کی گئی تھی؟ یہ مارچ 1917 میں پریپیئر کی گئی اور 2 نومبر 1917 کو اس کو لانچ کیا گیا تھا. برٹش کی جانب سے اس کو لانچ کیا گیا. اچھا جی، نیکسٹ ایم سی کیوز آئے گا. ریسرچ اینڈ اسٹڈی دیٹ آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ہسٹری آر کالڈ آرچیالوجی. وہ ریسرچ یا اسٹڈی جو کہ ہسٹری کے بالکل کلوز ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرچیالوجی. ریسرچ اینڈ اسٹڈی دیٹ آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ہسٹری آر کالڈ آرچیالوجی. دی فرسٹ لانگ ڈسٹینس ٹیلیفون لائن واز انسٹالڈ ان 1884 بٹوین بوسٹن اینڈ نیو یارک. سب سے پہلی جو لانگ ڈسٹینس ٹیلی فون انسٹال کی گئی وہ 1884 میں انسٹال کی گئی تھی اور یہ انسٹال کی گئی بوسٹن اور نیو یارک کے درمیان. دی وائرلیس ٹیلی گرافی واز پائونرڈ ان 1894 بائی گلیلمو مارکونی. وائرلیس ٹیلی گرافی یہ 1894 میں کس نے دریافت کی تھی؟ وائرلیس ٹیلی گرافی 1894 میں گلیلمو مارکونی نے دریافت کی تھی. نیکسٹ ہے شیڈو کابینہ. شیڈو کابینہ کون سی ہوتی ہے؟ اسپیشلائزڈ گروپ آف کرٹکس فارمڈ بائی اپوزیشن پارٹی ان دا پارلیمنٹ. کہ کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن پارٹی کی طرف سے ایک اسپیشلائزڈ گروپ بنا دیا جاتا ہے جو کہ حکومت کے اوپر تنقید کرتا رہتا ہے. اس چیز کو شیڈو کابینہ کہتے ہیں. نیم دا اکانومسٹ ووز تھیوری آف پاپولیشن ڈسکرائبز دیٹ پاپولیشن انکریز فاسٹر دین مینز آف سپورٹ. وہ کون سے اکانومسٹ تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری جو پاپولیشن ہے، جو ہماری آبادی ہے، وہ ہمارے وسائل سے زیادہ انکریز کر رہی ہے؟ یہ بات کہی تھی تھامس رابرٹ مالتھس نے. تھامس رابرٹ مالتھس نے اس بات کو کہا تھا. نیکسٹ ہے کہ نیگزالائٹ موومنٹ. نیگزالائٹ موومنٹ کہاں پر سٹارٹ ہوئی؟ یہ انڈیا کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی. نیگزالائٹ موومنٹ انڈیا کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی. وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹس شیئر دا واٹر آف ایرل سی. وہ کون کون سی اسٹیٹس ہیں جو کہ ایرل سی کو جو واٹر ہے اس کے ساتھ ان کا شیئر ہوتا ہے؟ تو یہ ہے ازبکستان اور قزاقستان. وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹس شیئر واٹر آف ایرل سی. وہ کون کون سی اسٹیٹس ہیں جو کہ ایرل سی کے ساتھ اپنا واٹر شیئر کرتی ہیں؟ تو یہ ایک ازبکستان ہے اور ایک قزاقستان ہے. نیکسٹ ہے فائر ٹیمپل. فائر ٹیمپل جو ہے یہ جگہ کن کی عبادت کے لیے ہوتی ہے؟ یہ جو پارسی ہوتے ہیں ان کی عبادت کے لیے. فائر ٹیمپل جو ہے یہ جو پارسی ہوتے ہیں ان کی عبادت گاہوں کے لیے فائر ٹیمپل استعمال ہوتا ہے. وچ آف دی فالوئنگ امریکن پریزیڈنٹ ہیز ریمینڈ ان آفس فار مور دین 12 ایئرس. وہ کون سے امریکہ کے صدر ہیں جو یعنی کہ امریکہ کے 12 سال سے زیادہ تک وہ صدر رہے؟ تو وہ تھے فرینکلن ڈی روزویلٹ. فرینکلن ڈی روزویلٹ جو ہیں یہ امریکہ کے وہ صدر تھے جو 12 سال سے زیادہ عرصے تک صدر رہے. Which of the following term may be used for a court case that is under consideration. تو یہ ہے sub judice. Which of the following term that is used for a court case that is under consideration. تو یہ ایک فارن فریز ہے sub judice. Who was the president of USA during World War I. جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت پریزیڈنٹ آف USA کون تھے؟ وہ تھے ووڈرو ولسن. ووڈرو ولسن جو ہیں یہ پہلے امریکہ مطلب اس وقت یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جب 1893 میں مطلب جب 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی اس ٹائم. ایسٹ تیمور واز کالونی آف پرتگال بیفور انڈونیشیاز آکوپیشن وین انڈونیشیا کیپچرڈ اٹ. معنی کہ ایسٹ تیمور جو ہے وہ پرتگال سے پہلے مطلب وہ پرتگال کی ایک کالونی تھی انڈونیشیا کے اس کے اوپر قبضہ کرنے سے پہلے. اب انڈونیشیا نے اس کے اوپر کب قبضہ کیا تھا؟ 1974 میں. انڈونیشیا نے 1974 میں اس کو قبضہ لیا. آن
منیکوائے آئیلینڈ وچ پیئر آف کنٹریز ہیو ڈسپیوٹیڈ. منیکوائے آئیلینڈ کے اوپر وہ کون سے کنٹریز ہیں جن کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے؟ تو یہ ہے انڈیا اور مالدیو. انڈیا اور مالدیو جو ہیں ان کا منیکوائے آئیلینڈ کے اوپر آپس میں ڈسپیوٹ ہے. نیکسٹ ہے چچ نامہ. چچ نامہ واز اوریجنلی ریٹن ان سندھی. چچ نامہ جو ہے یہ اوریجنلی طور پر سندھی لینگویج میں لکھا گیا. نیکسٹ ہے کینیڈاز مسٹر آرنلڈ اسمتھ واز دی فرسٹ سیکرٹری جنرل آف کامن ویلتھ. کینیڈا سے بلانگ کرنے والے مسٹر آرنلڈ اسمتھ جو ہیں وہ پہلے سیکرٹری جنرل تھے کامن ویلتھ کے. کینیڈا سے تعلق رکھنے والے مسٹر آرنلڈ اسمتھ جو ہیں وہ پہلے سیکرٹری جنرل تھے کامن ویلتھ کے. واٹ آر نیگرائڈ مونگلائڈ آرین اینڈ کیوسیشین. یہ کون تھے؟ یہ ایک لیڈنگ ہیومن ریسز ہیں. یہ ساری چیزیں ایک لیڈنگ ہیومن ریسز کے ساتھ ان کا تعلق ہے. بولسوک ریولیوشن. بولسوک ریولیوشن کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے؟ رشیا کے ساتھ. بولسوک ریولیوشن جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اور یہ ریولیوشن لانے والے تھے والدمیر لینن. والدمیر لینن نے یہ ریولیوشن لایا تھا اور بولسوک ریولیوشن رشیا کے اندر آیا تھا. دی فرسٹ وائڈ ایریا نیٹورک فائبر آپٹک کیبل واز انسٹالڈ ان 1978. پہلی نیٹورک فائبر آپٹک کیبل انسٹال کی گئی کہاں پہ؟ ایسٹ سوسیکس کے اندر یو کے میں. ایسٹ سوسیکس یو کے اندر 1978 میں پہلی فائبر آپٹک کیبل جو ہے اس کو انسٹال کیا گیا تھا. نیکسٹ ہے یو اے این. یو اے این کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یونیورسل ایکسیس نمبر. یو اے این یونیورسل ایکسیس نمبر اس کی ایبریویشن ہے. نیکسٹ ہے ود وچ وار از دا نیم آف فلورنس نائٹنگیل ایسوسیٹیڈ. وہ کون سی جنگ ہے جس کے ساتھ فلورنس نائٹنگیل کا نام ایسوسیٹ ہے؟ تو یہ ہے کرائمین وار. کرائمین وار جو ہے اس کے ساتھ فلورنس نائٹنگیل کا نام جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. دی اونلی یو ایس پریزیڈنٹ ہو الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف یو ایس فار 4 times. صرف ایک امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جو 4 مرتبہ الیکٹ ہوئے تو وہ ہیں فرینکلن ڈی روزویلٹ. فرینکلن ڈی روزویلٹ جو ہیں یہ ایک ہی امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جو 4 بار الیکٹ ہوئے تھے. ہو از کالڈ مین آف آئرن اینڈ بلڈ. وہ کون سا کہ بندہ ہے جس کو مین آف آئرن اور بلڈ بھی کہا جاتا ہے؟ وہ ہے پرنس بسمارک. پرنس بسمارک کو مین آف آئرن اور بلڈ کہا جاتا ہے. پرنس بسمارک. ہو گیو دی آئیڈیا آف پیسفل کو ایگزسٹنس. پیسفل کو ایگزسٹنس کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ یہ دیا تھا نکیٹا خروشیو نے. نکیٹا خروشیو نے پیسفل کو ایگزسٹنس کا آئیڈیا دیا تھا. نکیٹا خروشیو ان کا نام ہے. ان وچ ایئر سوز کینال واز نیشنلائز. سوز کینال جو ہے یہ ایجپٹ نے اس کو نیشنلائز کیا ہوا ہے اور ایجپٹ نے اس کو 1956 کے اندر نیشنلائز کیا تھا. اور سوز کینال کی لینتھ ہے تقریباً 193 مائل. 193 مائل ہے سوز کینال کی لینتھ اور اس کو 1956 میں ایجپٹ نے نیشنلائز کیا. نیکسٹ ہے دا مونرے ڈاکٹرائن. دی مونرے ڈاکٹرائن کو کس نے انٹینڈ کیا؟ ٹو سیف گارڈ امریکن انٹرسٹ. مونرے ڈاکٹرائن جو ہے یہ کس لیے تھی؟ تاکہ امریکن پیپل جو ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے اس کو تحفظ دیا جا سکے. نیکسٹ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ڈیورنگ گلف وار. گلف وار میں یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ جارج ایچ ڈبلیو بش. جارج ایچ ڈبلیو بش جو ہیں یہ گلف وار میں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے. وچ آف دیز امیجنری لائنز از مینلی ورٹیکل. ان میں سے کون سی امیجنری لائنز جو ہیں جو ورٹیکل ہوتی ہے؟ تو وہ ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن. انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ایک امیجنری لائن ہوتی ہے اور یہ ورٹیکل ہے. انٹرنیشنل ڈیٹ لائن. ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار وچ آف دیز آئیلینڈ آر ایوارڈیڈ جارج کراس. تو یہ ہے مالٹا. ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار وچ آف دیز آئیلینڈ واز ایوارڈیڈ جارج کراس. دوسری جنگ عظیم میں وہ کون سا آئیلینڈ ہے جو جارج کراس کو انعام میں دیا گیا، ایوارڈ کیا گیا؟ تو وہ ہے مالٹا. مالٹا جو آئیلینڈ ہے یہ ایوارڈ کیا گیا. نیکسٹ ہے ہو واز دی وائسرائے آف انڈیا ایٹ دی ٹائم آف سائمن کمیشن. جب سائمن کمیشن انڈیا میں آیا تو اس وقت وائسرائے کون تھا انڈیا کا؟ تو وہ تھا لارڈ ارون. لارڈ ارون جو ہے وہ اس ٹائم وائسرائے تھا جب سائمن کمیشن انڈیا میں آیا. نیکسٹ ہے دی آئیڈیا آف پاکستان. دی آئیڈیا آف پاکستان یہ بک کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے اسٹیفن پی کوہن نے. اسٹیفن پی کوہن نے دی آئیڈیا آف پاکستان جیسے بک کو لکھا. دی آئیڈیا آف پاکستان. نیکسٹ ہے اسٹین لیس اسٹیل. اسٹین لیس اسٹیل جو ہوتی ہے یہ کس کا لائق ہوتی ہے؟
الائی سے کیا مراد ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ میٹلز کو آپس میں جوڑ کر کوئی نئی میٹل کو بنایا جاتا ہے تو اس کو الائی کہتے ہیں. اور سٹین لیس اسٹیل جو ہے وہ کس کی الائی ہے؟ تو وہ کرومیم اور نکل کی الائی ہے. کرومیم اور نکل کی یہ الائی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے مشہور مثنوی سحر البیان کا خالق کون ہے؟ مشہور مثنوی سحر البیان کا خالق ہے میر حسن. مشہور مثنوی سحر البیان کا خالق کون ہے؟ میر حسن وہ اس کے خالق ہیں. نیکسٹ ہے اردو کی سب سے بڑی نظم کون سی ہے؟ شکوہ اور جواب شکوہ. اردو کی سب سے بڑی نظم کون سی ہے؟ شکوہ اور جواب شکوہ. نیکسٹ ہے ٹیڑھی لکیر. ٹیڑھی لکیر کس کی تحریر ہے؟ قرۃ العین حیدر کی. ٹیڑھی لکیر یہ کس کی تحریر ہے؟ قرۃ العین حیدر کی تحریر ہے. نیکسٹ ہے آرائش محفل کس کی تحریر ہے؟ میر امن دہلوی. میر امن دہلوی کی یہ تحریر ہے. آرائش محفل کس کی تحریر ہے؟ میر امن دہلوی کی. رات بھر ممیائی ایک بچہ بہاہی، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ تکلیف بہت زیادہ اور فائدہ بہت کم. رات بھر ممیائی ایک بچہ بہاہی، اس ضرب المثل کا مطلب ہے کہ تکلیف بہت زیادہ لیکن فائدہ بہت کم. نیکسٹ ہے افریقاز لارجسٹ آئی لینڈ میڈاگیکسر از لوکیٹڈ ان انڈین اوشن. افریقہ کا سب سے بڑا جو آئی لینڈ ہے جس کا نام ہے میڈاگیکسر، وہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ وہ انڈین اوشن میں لوکیٹ ہے. افریقہ کا سب سے بڑا آئی لینڈ میڈاگیکسر انڈین اوشن میں لوکیٹ ہے. وچ آر دا فالوئنگ صوفی سینٹ بلانگ ٹو چشتیہ آرڈر. وہ کون سے صوفی ہیں جن کا تعلق چشتیہ آرڈر سے ہے؟ تو وہ ہے حضرت فرید الدین گنج شکر. حضرت فرید الدین گنج شکر جو ہیں ان کا تعلق ہے چشتیہ آرڈر کے ساتھ. چشتیہ آرڈر. نیکسٹ ہے بے آف بسکے. بے آف بسکے فرانس اور اسپین کے درمیان سچویٹ ہے. بے آف بسکے جو ہے یہ فرانس اور اسپین کے درمیان پائی جاتی ہے. بے آف بسکے جو ہے یہ فرانس اور اسپین کے درمیان ہے. نیکسٹ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان واز اسٹیبلشڈ ان فیبرری 1948. افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے کب شروع ہوا؟ فروری 1948 میں. افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا وہ 1965 میں ہوا تھا، 1965 میں، اور ان کا ڈپلومیٹک ریلیشن فروری 1948 میں شروع ہوا. وچ سٹی از دا اولڈسٹ ہیبیٹڈ کیپٹل ان دا ورلڈ. دنیا کا سب سے پرانا ہیبیٹڈ کیپٹل کون سا ہے؟ یعنی کہ سب سے پرانا دارالخلافہ کون سا ہے؟ دمشق. دمشق جو ہے جس کو دمسکس کہتے ہیں یہ سیریا کا کیپٹل ہے اور یہ دنیا کا سب سے اولڈ ہیبیٹڈ کیپٹل ہے. نیکسٹ ہے ٹیمپل ٹریز. ٹیمپل ٹریز از این آفیشیل ریزیڈنس آف پرائم منسٹر آف سری لنکا. جو سری لنکا کے پرائم منسٹر ہیں ان کا جو آفیشیل ریزیڈنس ہے اس کا نام ہے ٹیمپل ٹری. ٹیمپل ٹری از دا آفیشیل ریزیڈنس آف پرائم منسٹر آف سری لنکا. نیکسٹ ہے کہ ٹرانس ورلڈ ایئر ویز. ٹرانس ورلڈ ایئر ویز جو ہے یہ یو ایس اے کی ایئر لائن ہے. ٹرانس ورلڈ ایئر ویز جو ہے یہ یو ایس اے کی ایئر لائن کا نام ہے. وچ آر دا فالوئنگ کنٹریز پارلیمنٹ از کالڈ کروٹس. CROTES. وہ کون سے کنٹری ہے جس کا پارلیمنٹ کا نام ہے کروٹس؟ تو یہ ہے اسپین. اسپین جو ہے اس کے پارلیمنٹ کا نام ہے کروٹس. CROTES. وہ کون سا کنٹری ہے جس کے پارلیمنٹ کا نام ہے کروٹس؟ تو اسپین. وچ از ناٹ دا ممبر آف ECC. ECC جو کہ یورپین کونسل یعنی کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی ریلیٹ ہے تو یہ اس کا جو آسٹریلیا ہے وہ اس کا ممبر نہیں ہے. وچ از ناٹ دا ممبر آف ECC. آسٹریلیا ECC کا ممبر نہیں ہے. نیکسٹ ہے ڈیٹن ایکارڈ. ڈیٹن ایکارڈ جو ہے یہ بنایا گیا تھا تاکہ بوسنیا کی پرابلم کو حل کیا جا سکے. ڈیٹن معاہدہ جو ہے ڈیٹن ایکارڈ اس لیے سائن کیا گیا تاکہ بوسنیا کے مسئلے کو حل کیا جا سکے. نیکسٹ ہے لوور آرٹ گیلری. لوور آرٹ گیلری کہاں پر ہے؟ فرانس کے اندر. لوور LOUVRE لوور آرٹ گیلری جو ہے یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ یہ فرانس کے اندر ہے. نیکسٹ ہے ہاؤ مینی عرب اسرائیل وارز ہیو سو فار بین فوٹ. آج تک کتنی عرب اسرائیل جنگیں ہو چکی ہیں؟ 4. عرب اسرائیل وار جو ہیں وہ ابھی تک 4 جنگیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں. لائن از دا نیشنل ایمبلم آف سری لنکا,
بیلجیم اور ناروے۔ لائن یعنی کہ شیر جو ہے یہ کن کن ملکوں کا نیشنل ایمبلم ہے؟ تو یہ سری لنکا، بیلجیم اور ناروے، ان تینوں ممالک کا یہ ایمبلم ہے۔ نیکسٹ ہے مینا۔ مینا مڈل ایسٹ نیوز ایجنسی، یہ کس ملک کی ایجنسی کا نام ہے؟ یہ ہے ایجپٹ کا۔ مینا جس کا نام مڈل ایسٹ نیوز ایجنسی، یہ کون سے ملک کی نیوز ایجنسی ہے؟ یہ ہے ایجپٹ کی، یہ ایجپٹ کی نیوز ایجنسی کا نام ہے۔ نیکسٹ ہے ورلڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف سلک، دنیا کا سب سے زیادہ سلک پروڈیوس کرنے والا کون سا ملک ہے؟ چائنا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سلک پروڈیوس کرنے والا ملک کون سا ہے؟ چائنا۔ نیکسٹ ہے ڈارون۔ ڈارون جو ہے یہ آسٹریلیا کے ایک سی پورٹ کا نام ہے۔ ڈارون آسٹریلیا کے ایک سی پورٹ کا نام ہے۔ نیکسٹ ہے ڈریچما، DRACHMA۔ ڈریچما جو ہے یہ کس ملک کی کرنسی کا نام ہے؟ گریس۔ گریس کو یونان بھی کہتے ہیں اور یونان کی کرنسی کا نام ہے ڈریچما، DRACHMA۔ نیکسٹ ہے ورلڈز لارجسٹ کاپر پروڈیوسر، دنیا کا سب سے زیادہ کاپر کہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے؟ چلی کے اندر۔ دنیا میں سب سے زیادہ کاپر جو ہے وہ کہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے؟ چلی کے اندر سب سے زیادہ کاپر جو ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے، چلی۔ نیکسٹ ہے 49 پیرالل۔ 49 پیرالل جو ہے یہ باؤنڈری لائن ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان۔ 49 پیرالل ایک باؤنڈری لائن ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان۔ وچ آف دا فالوئنگ جیم اسٹون از فاؤنڈ ان پاکستان، ان میں سے کون سا جو ہے یعنی کہ قیمتی پتھر پاکستان میں پایا جاتا ہے؟ تو یہ ہے لیپس لیزولی، روبی اور ٹوپاز۔ تو یہ سارے کے سارے جو قیمتی پتھر ہیں، جو جیم سٹون ہیں، یہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، سارے جیم سٹون یہ والے پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ دا ہیڈ کوارٹر آف یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یعنی جس کو ہم یونیسکو کہتے ہیں۔ یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر ہے پیرس کے اندر۔ یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ یہ یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر ہے پیرس کے اندر۔ یونیسیف کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ نیو یارک میں ہے۔ یونیسیف کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے۔ یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے جی؟ یہ پیرس میں۔ نیکسٹ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن واز اسٹیبلشڈ ان 1995 ود آبجیکٹیو۔ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے اس کو 1995 میں بنایا گیا، تو اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا پہلا مقصد تھا ٹو پروموٹ فری ٹریڈ ان دا ورلڈ۔ نمبر 2 پہ مقصد تھا ٹو پروموٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، اور نمبر 3 کے اوپر اس کا مقصد تھا ٹو ریموو کوٹا ریسٹرکشن ان فارن ٹریڈ۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جس کو 1 جنوری 1995 کو بنایا گیا اس کے مقصد تھے۔ اچھا جی نیکسٹ ہے کہ شنگھائی 5۔ شنگھائی 5 یہ ایک گروپ ہے جو 1996 کے اندر اس کو بنایا گیا تھا، اور پاکستان اور انڈیا دونوں کو اس میں 2007 میں آبزرور سٹیٹس کے طور پر یعنی کہ رکھا گیا۔ اور شنگھائی 5 جو ہے اس کے اندر کون کون سے ممالک آتے ہیں؟ اس میں رشیا، قزاقستان، کرغیزستان، چائنا اور تاجکستان، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں شنگھائی 5۔ اور یہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ ان ممالک کے درمیان بارڈر ایشو کو ریزالو کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہے دا سید ڈائنیسٹی ان انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ واز فاؤنڈیڈ بائی خضر خان۔ سید ڈائنیسٹی انڈو پاکستان کے اندر، برصغیر کے اندر کس نے فاؤنڈ کی؟ وہ خضر خان نے فاؤنڈ کی تھی۔ صاحبزادہ عبدالقیوم خان فاؤنڈیڈ ون آف دی فالوئنگ انسٹیٹیوشن۔ صاحبزادہ عبدالقیوم خان جو ہیں انہوں نے کون سا ایک انسٹیٹیوشن فاؤنڈ کیا؟ اسلامیہ کالج پشاور کو۔ صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے کون سے ایک انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی تھی؟ انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھی تھی۔ دا ورلڈ فیمس شرائن آف حضرت بری امام از لوکیٹڈ ایٹ اسلام آباد۔ دنیا کی سب سے مشہور شرائن حضرت بری امام یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ یہ اسلام آباد کے اندر۔ دنیا کی مشہور شرائن حضرت بری امام اسلام آباد میں ہے۔ The largest number of daily casualties in the world are caused by fatal disease of heart disease. Largest number of daily casualties in the world یعنی کہ روزانہ کی تعداد کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ اموات کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ تو وہ ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ دل کی بیماری کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے زرداک۔ زرداک از دا ہائیسٹ پیک آف ہندو کش رینج۔ زرداک جو ہے یہ سب سے اونچی چوٹی ہے کس کی؟ ہندو کش رینج کی۔ یہ سب سے اونچی چوٹی ہے کس کی؟ ہندو کش رینج کی۔ پاکستان
پاکستان کا جو بختر شکن میزائل ہے، بختر شکن میزائل یہ کون سا ہے؟ یہ ایک اینٹی ٹینک میزائل ہے۔ پاکستان کا بختر شکن میزائل جو ہے یہ ایک اینٹی ٹینک میزائل اس کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایوب خان، پاکستان فرسٹ ملٹری رولر۔ A book on President ایوب خان Rijam was written by الطاف گوہر۔ الطاف گوہر نے پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ایوب خان رہے تھے ان کے دور حکومت کے اوپر ایک بک لکھی جس کا نام تھا ایوب خان پاکستان فرسٹ ملٹری رولر۔ یہ بک کس نے لکھی تھی؟ الطاف گوہر نے۔ الطاف گوہر نے اس بک کو لکھا تھا۔ نیکسٹ ہے پاکستان کی پہلی نیوز ایجنسی کا کیا نام ہے؟ APP، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان۔ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان یہ پاکستان کی پہلی نیوز ایجنسی تھی، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان۔ نیکسٹ ہے کہ دا فرسٹ کنٹری وچ ریکوگنائزڈ پاکستان آفٹر اٹس کریشن، پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا ملک جس نے اس کو تسلیم کیا تو وہ تھا ایران۔ پاکستان کے بننے کے بعد سب سے پہلے کس ملک نے اس کو ریکوگنائز کیا؟ ایران نے۔ نیکسٹ ہے 16 اکتوبر ایچ ایئر از آبزروڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایز ورلڈ فوڈ ڈے۔ 16 اکتوبر ہر سال دنیا میں کس لیے منایا جاتا ہے؟ ورلڈ فوڈ ڈے کے طور پر۔ 16 اکتوبر ہر سال دنیا میں ورلڈ فوڈ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کارنوبائل نیوکلیئر پاور پلانٹ ہیز بین پرماننٹلی کلوزڈ، اٹ واز لوکیٹڈ ان یوکرائن۔ کارنوبائل پاور پلانٹ جہاں پر بہت بڑا حملہ ہوا تھا، نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہ پھٹ گیا تھا، اس کو پرماننٹلی پھر بند کر دیا گیا، اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ یوکرائن کے اندر لوکیٹ ہے، یہ یوکرائن کے اندر لوکیٹ ہے، اس کو پرماننٹلی بند کیا گیا ہے۔ آئیڈینٹیفائی پاکستان لارجسٹ گیس فائرڈ پاور پلانٹ، پاکستان کا سب سے بڑا گیس فائرڈ پاور پلانٹ ہے اچ پاور پلانٹ، UCH پاور پلانٹ۔ پاکستان کا سب سے بڑا گیس فائرڈ پاور پلانٹ کون سا ہے؟ وہ ہے UCH پاور پلانٹ۔ نیکسٹ ہے دی کانسٹیٹیوشن آف آزاد کشمیر واز پروملگیٹڈ ان 1974۔ آزاد کشمیر کا جو آئین ہے وہ کب بنایا گیا؟ 1974 کو۔ آزاد کشمیر کے آئین کو کب بنایا گیا؟ 1974 کے اندر۔ نیکسٹ ہے کہ پہلی پرائیویٹ ایئر لائن پاکستان کے اندر کون سی تھی؟ وہ تھی اورینٹ ایئر لائن۔ پاکستان کی سب سے پہلی پرائیویٹ ایئر لائن کون سی تھی؟ اورینٹ ایئر لائن جو ہے یہ پہلی پرائیویٹ ایئر لائن تھی۔ آفٹر انڈیپینڈنس دا فرسٹ انڈسٹریل یونٹ اناگوریٹڈ بائی قائد اعظم، تو وہ ہے ولیکا ٹیکسٹائل ملز۔ آزادی کے بعد قائد اعظم نے سب سے پہلا جو انڈسٹریل یونٹ لگایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ولیکا ٹیکسٹائل ملز اس کا نام تھا، ولیکا ٹیکسٹائل ملز۔ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کوریوگرافی؟ کوریوگرافی کا کیا مطلب ہے؟ تو کوریوگرافی کا مطلب ہے دا اسٹیپس اینڈ موومنٹ ان ڈانسز۔ کوریوگرافی کا مطلب ہے کہ ڈانس کرنے کے دوران جو اسٹیپس یا جو حرکتیں کی جاتی ہیں اس کو کوریوگرافی کا نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بسائڈس قائد اعظم another leader of Pakistan movement was born on 25 دسمبر۔ پاکستان کے جو لیڈر قائد اعظم تھے چونکہ وہ بھی 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن پاکستان موومنٹ کے ایک اور لیڈر بھی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، ان کا نام تھا چوہدری خالق الزماں۔ چوہدری خالق الزماں جو ہیں یہ بھی 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے تھے۔ اسمال ٹاؤن ان سندھ کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ، اس کا نام کیا ہے؟ کیٹی بونڈر۔ کیٹی بوندر کس حوالے سے مشہور ہے؟ یہ ایک ہسٹوریکل سائٹ بھی ہے، یہاں پر فش ہاربر بھی ہے، اور یہ گیس اور آئل فیلڈ بھی یہاں پر پائی جاتی ہے۔ کیٹی بوندر ان تمام چیزوں کے لیے مشہور ہے۔ نیکسٹ ہے بنگلہ دیش ہیز اے ڈسپیوٹ اوور دا کنسٹرکٹ آف اے ڈیم ود میانمر۔ میانمر جو یعنی کہ برما جس کا پہلا نام تھا اور 1989 میں اس کا نام چینج کیا گیا تھا، اور بنگلہ دیش جو ہے اس کا میانمار کے ساتھ ایک ڈیم کا جو ہے وہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ نیکسٹ ہے وین کولیکشن آف ویریس کمپیوٹرز سیم اے سنگل کوہرنٹ سسٹم ٹو اٹس کلائنٹ، تو پھر اس کو ہم ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کہتے ہیں۔ جب when a collection of various computers seems a single coherent system to its client, then it is called distributed system. Team which refers to the sharpness or clarity of an image. the term which refers to the sharpness or clarity of an image، وہ ٹرم جس میں کسی چیز کو یعنی کہ شفافیت اور اس کو کلیئرٹی مل جائے امیج کی، اس چیز کو ہم کہتے ہیں ریزولوشن۔ جتنی ریزولوشن ہائی ہوگی اتنی وہ جو امیج ہے وہ اچھی اور بہتر ہوگی۔ وچ آر دا فالوئنگ از این آپریٹنگ سسٹم؟ ونڈو 2000، ونڈو
2000 جو ہے یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے. ونڈوز 2000 یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے. واٹ از دا کی بورڈ شارٹ کٹ فار کریٹنگ اے چارٹ فرام دا سلیکٹڈ سیل رینج؟ تو یہ ہے F11 جو ہے یہ کی بورڈ کا شارٹ کٹ ہے جو کہ پوری کی پوری سیل رینج کو سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. واٹ از دا کی بورڈ شارٹ کٹ فار کریٹنگ اے چارٹ فرام دی سلیکٹڈ سیل رینج؟ تو اس کو نام ہے F11. نیکسٹ ہے a condition in which a person is exclusively and unduly worried about having a serious illness. تو وہ ہوتی ہے کنڈیشن ہائپوکونڈریا. a condition ایسی صورتحال جس میں a person is exclusively and unduly worried about having a serious illness. تو یہ ہے ہائپوکونڈریا، اس چیز کا نام ہوتا ہے. نیکسٹ ہے کہ who among the following صحاباز led the battle of قادسیہ؟ جنگ قادسیہ کون کون صحابہ اکرام نے لڑی، یعنی کہ اس میں کون سے صحابہ اکرام تھے؟ تو وہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. who among the following صحاباز led the battle of قادسیہ؟ بیٹل آف قادسیہ کو کون سے صحابی لیڈ کر رہے تھے؟ سعد بن ابی وقاص اس بیٹل کو لیڈ کر رہے تھے. واٹ واز دی نیم آف محمود غزنی's فادر؟ محمود غزنی کے والد کا نام کیا تھا؟ سبکت گین. محمود غزنی کے والد کا نام تھا سبکت گین. ہالینڈ کس حوالے سے مشہور ہے؟ تو یہ کنٹری آف فلاورز کے نام سے. ہالینڈ جو ہے یہ کنٹری آف فلاورز کے نام سے مشہور ہے. ہالینڈ کنٹری آف فلاورز کے نام سے مشہور ہے. نیکسٹ ہے پیمپلون بیچ جو ہے یہ بیچ فرانس کے اندر ہے. پیمپلون بیچ یہ یعنی کہ ایک بیچ ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ فرانس کے اندر ہے. Who among the following valleys has the بلتیت فورٹ؟ ان میں سے کون سی ویلی ہے جہاں پر بلتیت فورٹ ہے؟ ان میں سے تو وہ ہے حنزہ ویلی. Which among the following valley has the بلتیت فورٹ؟ ان میں سے کون سی ویلی ہے جس کو بلتیت فورٹ کہتے ہیں؟ تو یہ ہے حنزہ ویلی. Which country has the maximum trans-boundary rivers؟ وہ کون سا ملک ہے جس کے پاس زیادہ سے زیادہ ٹرانس باؤنڈری ریورس ہیں؟ تو یہ ہے بنگلہ دیش. Which country has the maximum trans-boundary rivers؟ وہ کون سا ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ٹرانس باؤنڈری ریورز ہیں؟ تو بنگلہ دیش کے پاس سب سے زیادہ ٹرانس باؤنڈری ریورز ہیں. آج کے لیے اتنی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. السلام علیکم.